السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم قندیل ادب میں دیے گئے لاحقوں کا مطالعہ کریں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سابقے کیا ہوتے ہیں۔ سابقے یعنی پہلے آنے والا یا شروع میں آنے والا لفظ۔ کسی بامعنی لفظ کے شروع میں کوئی ہم لفظ لگا دیتے تھے تو اس سے جب اس کا معنی بدل جاتا تھا تو وہ سابقہ کہلاتا تھا۔ اور اسی طرح لاحقے ہیں، یعنی کسی بامعنی لفظ کے آخر میں کوئی دوسرا لفظ یا حرف بڑھانے سے اگر اس لفظ کا معنی بدل جائے تو وہ لاحقہ کہلاتا ہے۔ جیسے سبزی کے بعد اگر ہم نے فروش لگا دیا تو وہ لفظ بن گیا سبزی فروش۔ سبزی پہلے ایک بامعنی لفظ تھا، لیکن اس کے بعد جب ہم نے اس کے ساتھ فروش لگا دیا تو وہ بن گیا سبزی فروش۔ تو سبزی کا معنی پہلے کچھ اور تھا، لاحقہ لگانے کے بعد اس لفظ کا معنی بالکل بدل گیا تو وہ بن گیا لاحقہ، یعنی سبزی ہم نے اس کے ساتھ لگا دیا فروش تو وہ لفظ بن گیا سبزی فروش، جو پہلے لفظ سے بالکل مختلف لفظ ہے۔ اسی طرح آج ہم باقی کچھ لاحقوں کا مطالعہ کریں گے۔ صفحہ نمبر 90 اور 91 پر دیے گئے کچھ لاحقوں کا ہم مطالعہ کریں گے۔ لاحقے ہمیں دیے گئے ہیں، ہم نے ان سے الفاظ بنانے ہیں۔ آباد، اسلام آباد، حافظ آباد، حیدر آباد، وزیر آباد۔ امیز، توہین امیز، ہتک امیز، آب امیز، دکھ امیز۔ افزا، روح افزا، صحت افزا، نشاط افزا۔ اندیش، بد اندیش، خیر اندیش، دور اندیش۔ انگیز، حیرت انگیز، فکر انگیز، آتش انگیز، فتنہ انگیز۔ باز، جام باز، دغا باز، کبوتر باز۔ بان، باغبان، مہربان، نگہبان، زندان بان۔ بخش، حوصلہ بخش، صحت بخش، قوت بخش۔ پرست، حق پرست، خدا پرست، وطن پرست۔ پرور، بندہ پرور، غریب پرور، روح پرور۔ پسند، اسلام پسند، ترقی پسند، انتہا پسند۔ پن، بچپن، لڑک پن، پاگل پن، اپنا پن۔ پوش، خوش پوش، سفید پوش، کمبل پوش۔ تر، بدتر، برتر، خوش تر، کم تر۔ تراش، بت تراش، سنگ تراش، قلم تراش۔ ترین، بدترین، کم ترین، بہترین۔ اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس آج ہم مشقی مضامین جو ہمیں دیے گئے ہیں، صرف عنوانات دیے گئے ہیں، ہم نے ان عنوانات پر مضامین لکھنے ہیں۔ تو آج ہم مضمون نمبر 6 کسی میلے کا آنکھوں دیکھا حال بھی کریں گے۔ کسی میلے کا آنکھوں دیکھا حال یعنی کوئی میلہ جس کو ہم نے خود دیکھا ہو تو ہم نے اس کا حال بیان کرنا ہے کہ ہم نے میلے میں کیا کچھ دیکھا اور ہم نے میلے سے کس طرح سے لطف اٹھایا۔ پہلے ہم اس کا تعارف پڑھیں گے کہ میلہ لفظ کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ میلے کا لفظ میل ملاپ کے معنی دیتا ہے۔ میلے کسی قوم کی تہذیب و معاشرت کی ترجمانی اور عکاسی کرتے ہیں۔ میلے ٹھیلے ہماری معاشرتی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ مختلف مقامات پر لگنے والے میلوں میں لاہور کا میلہ چراغاں ایک خاص اہمیت، شہرت اور تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔ یہ میلہ مسلسل 3 دن تک جاری رہتا ہے اور ہر سال مارچ کے آخر میں باغبان پورہ کے قریب مادھو لال حسین کے مزار پر لگتا ہے۔ اس میں مختلف مذہبی تقریبات بھی ہوتی ہیں۔ اس میلے کی اہمیت کے پیش نظر لاہور میں اس موقع پر ایک دن کی مقامی تعطیل ہوتی ہے۔ تعطیل یعنی چھٹی۔ اس سال مجھے اپنے چند دوستوں کے ہمراہ یہ تاریخی میلہ دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ میلے کا دوسرا دن تھا۔ ہم بس میں سوار ہو کر شالامار باغ کی طرف چل پڑے۔ اپنی منزل پر پہنچ کر سب سے پہلے ہم نے مادھو لال حسین کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ محویت کے عالم میں قوالی سن رہے ہیں۔ محویت یعنی مگن ہو کر، مست ہو کر۔ ہم بھی کچھ دیر کے لیے قوالی کی اس محفل میں بیٹھ گئے۔ قوالی سننے کے بعد ہم ایک ہجوم کی طرف بڑھے۔
جگہ جگہ مختلف ٹولیاں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈال رہی تھیں۔ اس وقت ہماری زبان پر بے ساختہ یہ شعر آ گیا: زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ ہم ذرا اور آگے بڑھے تو سرکس کا بورڈ نظر آیا۔ یہ سرکس اس میلے کا ایک منفرد سرکس تھا۔ ہم نے بڑی مشکل سے ٹکٹ خریدے اور سرکس کے اندر پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکس کے مختلف کھیل، کرتب اور تماشے شروع ہوئے۔ ہم ہاتھی، شیروں اور ریچھوں کے کرتب سے سب سے زیادہ لطف اندوز ہوئے۔ اب ہمیں بھوک ستانے لگی تھی۔ ہم ذرا آگے بڑھے تو ایک بازار نظر آیا۔ بازار میں دونوں طرف حلوائیوں کی دکانیں تھیں جن پر رنگا رنگ مٹھائیوں کے تھال سجے ہوئے تھے۔ ہم نے کچھ پکوان اور مٹھائیاں خریدیں اور اپنی بھوک مٹانے کا سامان کیا۔ میلے میں اور بھی مختلف قسم کی دکانیں سجی ہوئی تھیں۔ ہم نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کھلونے خریدے۔ ہم آگے بڑھے تو ہم نے آسمانی جھولے دیکھے۔ ہم نے بھی بہت جھولے لیے۔ اب شام ہو رہی تھی لیکن ابھی بھی کچھ خوبصورت مناظر کو دیکھنا باقی تھا۔ آخر کار رات ہوئی اور پورا ماحول جگمگا اٹھا۔ جب روشنی فواروں سے منعکس ہوتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے پانی سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں۔ ہم اس ماحول میں کھو کر رہ گئے۔ دل کہہ رہا تھا کہ ہے دیکھنے کی چیز، اسے بار بار دیکھ۔ اب ہم بہت تھک چکے تھے اور رات بھی کافی ہو چکی تھی، اس لیے ہم نے گھر کی راہ لی۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے لاحقوں کا مطالعہ بھی کرنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ اسی طرح مضمون جو آپ کو ابھی پڑھایا گیا ہے، آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے اور اس کی لکھنے کی پریکٹس بھی کرنی ہے اور اپنی کاپیز پر لکھنا بھی ہے۔ اللہ حافظ۔